دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں پنجاب اسمبلی کی اور پنجاب کی حکومت، جو کہ ظاہر ہے اب وہ کہتے ہیں دا فیٹ ہینگز ان بیلنس، کہ نئے جو یہ ضمنی الیکشن ہوئے ہیں اس کے انتخاب کے بعد جو بظاہر موجودہ حکومت یا رولنگ کولیشن کی ایکسپیکٹیشنز کے خلاف نتائج آئے ہیں۔ پی ٹی آئی نے زیادہ سیٹیں جیت لی، 15 اور 4 نون لیگ اور 1 آزاد ظاہر ہے عموماً جو جس کے امکان ہوں گے جس بلاک کے ان پاور ہونے کے، یقیناً ان کے ساتھ جائیں گے۔ ایک آزاد امیدوار جو جیت چکا ہو اسے کیا ضرورت ہے اپوزیشن یا ہارنے والے بلاک میں جائے۔ تو بہرحال اب جو تازہ ترین صورتحال ہے اس میں اسمبلی کے، ویسے تو آپ کے علم ہے کہ 371 اگر ٹوٹل ممبر ہوں تو 371 بنتے ہیں پنجاب اسمبلی کے، لیکن آپ چودھری نثار کو نہ ہی کاؤنٹ کریں تو 370 رہ گئے۔ 2 جو ہیں وہ نون لیگ کے ریزائن کر چکے، فیصل نیازی اور پیر شرک پوری صاحب۔ وہ شرک پوری صاحب جن کی آڈیو شیخ رشید اور ان کے متعلق تذکرہ ہو رہا ہے کہ پیمنٹ ان تک پہنچ گئی تو بہرحال پیر صاحب ایک کرامت ہیں، وہ یہ بھی دعویٰ کر سکتے ہیں کہ یہ تو ان پر گویا ان کی شرینی ہے جی۔ تو بہرحال اب پرویز الہی بظاہر جو کچھ نظر آتا ہے اسی طرح ہی ہو تو بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کی وزارت اعلیٰ میں، لیکن وہ کہتے ہیں نا دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ، کہ کچھ تو حاسد ہیں پی ٹی آئی کے اندر بھی، اور ظاہر ہے کچھ علی اعلان ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ اگر وہ واقعتاً ڈو اینڈ ڈائی والی پوزیشن پر آ جائیں تو بہرحال چانسز ہو سکتے ہیں اپ ہیولز کے۔ پہلے تو ود ان پی ٹی آئی جو کنٹینڈرز یا ایسپیرنٹس ہو سکتے تھے وہ یعنی زین نورانی جو شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے ہیں اور ظاہر ہے اب الیکشن جیت چکے ہیں، یہ ان کی دیرینہ خواہش تھی شاہ محمود قریشی کی کہ وہ یا ان کے صاحبزادہ جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں آئے، اور انیشیلی یعنی جو ابتدائی طور پر ان کی خواہش یا تمنا تھی وہ یہی تھی کہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج وہ پہنیں گے، یہی عام طور پر سمجھا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت کی الیکٹورل فورسز اور جہانگیر ترین اور پی ٹی آئی میں ان کے جو حاسدین یا مخالفین تھے انہوں نے ایک تو وہ بیل جو ہے وہ منڈے نہیں چڑھنے دی، دوسرا اصل میں خان صاحب خود بھی ظاہر ہے پرو گوگی تھے اور پرو پیرنی اور پرو پنکی، گویا انہوں نے پنجاب کی وزارت اعلیٰ تو پنکی کے تھرو گوگی کو سپرد کر دی تھی، تفویض کر دی تھی۔ تو اس لیے وہ بھی کیونکہ تصوف والے لوگ تھے اور شاہ محمود قریشی کا بھی دعویٰ یہی ہے کہ وہ بھی تصوف والے ہی ہیں، ظاہر ہے قریشی صاحب تو مجاور ہیں تو وہ تازہ تصوف والے ہیں تو ظاہر ہے تازہ چیز کا اثر زیادہ ہوتا ہے، تو بہرحال وہ گوگی کو سونپ دیا گیا۔ اب وہ کیونکہ جیت گئے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ ڈارمنٹ خواہش وہ جو اس وقت یعنی جس کا وہ برملا اظہار بھی مختلف اوقات پر کرتے رہیں کہ پی ٹی آئی یعنی ان کی اپنی پارٹی نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو ہروایا ہے یا ہرایا، تو اب کیونکہ ان کی پارٹی بھی جیت چکی اور وہ خود بھی یعنی زین نورانی بھی ایسی بات وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں نا کہ شاہ محمود قریشی کے صاحبزادے زین قریشی بھی جیت چکے، تو ہو سکتا ہے ان کے دل میں وہ انگڑائی لے آخر خواہشیں جو ہیں وہ کسی وقت بھی جس طرح ہوتے ہیں نا کچھ ڈارمنٹ جراثیم ہوتے ہیں جی، اسی طرح کچھ خواہشات بھی ہوتی ہیں جب حالات سازگار ہوں تو وہ اچانک انگڑائی لے سکتی ہیں۔ تو لیکن بہرحال آفیشلی بظاہر پی ٹی آئی نے پرویز الہی کو اپنی وزارت اعلیٰ کے لیے نامینیٹ کیا ہوا ہے، اور ظاہر ہے اس کو اب چینج کرنا جو ہے خاصا مشکل ہوگا، اور پھر اس کے بھی کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں کہ ظاہر ہے اگر اس طرح چینج ہوگا تو سالڈ 10 ممبر ہیں کیو لیگ کے وہ بھی جائیں گے، اگر وہ جائیں گے تو پھر وزارت اعلیٰ
کا کوئی مطلب پکی بات نہیں رہے گی کہ ذہن قریشی کو ملے گی. تو بہرحال اس وقت گویا پرویز الہی پوری طرح تلے پڑے ہیں کہ بس شیروانی ریڈی ہے اور انہوں نے حلف اٹھانا ہے 22 تاریخ کو. ظاہر ہے آج 19 ہو چکی اب، تو جب تک آپ تک یہ پہنچے گا پروگرام تو اس کا مطلب یہی ہے کہ 20 اور 21 2 دن ہیں جی. اس میں کوئی گھوڑے دوڑا سکتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ رانا ثناء اللہ نے یہ انٹرویو میں کہا ہے کہ یہ ڈن ڈیل نہیں ہے کہ پرویز الہی بنے، 1000 ifs and buts ہیں ابھی، اور اسی طرح شاہد خاقان عباسی نے بھی اسی قسم کا اندیا دیا ہے. تو ظاہر ہے بڑی کوئک موومنٹ ہو سکتی ہے. آخر لاہور بیسڈ ہی اپوزیشن یعنی موجودہ حکومت جو مستقبل کی اپوزیشن ہے وہ بھی ہے، اور بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور پنجاب اسمبلی تو جب یہ بنی تھی 2018 میں موجودہ اسمبلی، تو اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو نون لیگ نے سیٹیں زیادہ جیتی تھیں، لیکن بہرحال اس وقت کے جو قضاء و قدر کے نام نہاد مالک تھے ان کا فیصلہ کچھ اور تھا. تو اب کہتے ہیں کہ انہوں نے چھٹی دی ہوئی ہے کہ آپ کھل کے کھیلو دونوں گھر جو ہیں. تو اب اگر کھل کے کھیلیں تو ہو سکتا ہے کہ حالات بدل جائیں. بہرحال 188 یعنی جو پرویز الہی اور پی ٹی آئی اور یہ ساری کولیشن ہے اس کے 188 کہا گیا ہے. ویسے ان کی ویب سائٹ جو ہے میں نے ٹرائی کی ہے، اس پر اپڈیٹڈ فگرز نہیں ہیں، یعنی پارٹی وائز جو پوزیشن ہے. تو بہرحال 188 ان کے پاس ہیں، اور 186 اگر ٹوٹل ممبرشپ بھی کاؤنٹ کریں 371 تو 186 چاہیے. تو گویا اس حوالے سے بھی 2 ان سے زیادہ ہیں. اب رانا صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ 180 ان کے پاس ہے، لیکن موسٹ پروبیبلی 180 نہیں 179 179 ہیں شاید، اس لیے کہ 180 پلس 188 کریں تو 168 بنتے ہیں. 2 ریزگنیشن والے ہو گئے، ایک رانا نثار ظاہر ہے انہوں نے نہیں کاؤنٹ کیا ہوگا، تو وہ 180 بظاہر تو ٹھیک لگتا ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ ایک ڈسکوالیفیکیشن ہے یا شاید کوئی اس قسم کا چکر ہے. تو رپورٹڈلی 179 ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے اپوزیشن کو بدلنا یعنی موجودہ اپوزیشن کو سی ایم شپ تک نہیں پہنچنے دینا، تو اس کے لیے کوئی میجک ایسا کوئی منتر ڈھونڈنا پڑے گا، کوئی ایسی چال چلنی پڑے گی کہ 188 جو ہیں وہ 179 سے کم ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کم از کم انہیں جو 10 ممبر ہیں وہ کہیں ایویپوریٹ کروانے پڑیں گے. ایویپوریشن کے ظاہر ہے کئی ٹیکنیکس اور ٹیکنالوجیز ہیں. ایک تو وہی ہے جو شرک پوری صاحب پر یعنی پی ٹی آئی یا الائس نے استعمال کی ہے، اور بھی کئی ایسی ود ان پارٹی گریونسز ہوتے ہیں. یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ شاہ محمود قریشی اپنے 10 بندوں کو انڈر گراؤنڈ کہہ دیں کہ ذرا پرویز الہی کو ہاتھ کروا دینا، یعنی دوسروں کے ساتھ کوئی انڈرسٹینڈنگ، یعنی اسپیکولیشن ہے نا. تو جو بظاہر رانا صاحب یا جو شاہد خاقان عباسی یا رولنگ جو اس وقت کولیشن ہے، انہوں نے جو امپریشن جنریٹ کیا ہے کہ ہم ٹرم پوری کریں گے، اور ٹرم پوری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پنجاب میں کچھ وہ گیم کریں گے. اگر پنجاب میں گیم نہ ہو تو ظاہر ہے یہ بے ثمر سی ٹرم ہوگی. اس میں سوائے ڈیمیج کرنے کے اپنی پاپولیرٹی کو کوئی اور اس میں کا آؤٹ کم نہیں ہوگا. کہ یہ پہلی صورتحال ایسی ہوگی کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے، مانگے تانگے کی سیٹوں پر یعنی بڑی تھن وہ ریزر تھن میجورٹی ہے تو وہ حکومت بنی ہے، اور پھر کسی بھی صوبے میں اس کی پارٹی کی اپنی ڈائریکٹ حکومت نہیں ہے. تو یہ یا تو پھر اگر پرویز الہی کو بننے نہیں دینا، اگر اس بن جائے تو پھر ظاہر ہے حکومت کے لیے یعنی یہی ان کی خواہش ہوگی کولیشن کی کہ وہ کسی بھی طرح سے الیکشن کی طرف جائیں. بظاہر اس وقت مطالبہ خان صاحب کا بھی یہی ہے، لیکن کسی وقت بھی وہ یو ٹرن لے سکتے ہیں اس لیے کہ جب پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی کے پاس آ جائے گی تو پھر خان صاحب کے لیے بھی انہیں ہٹانا ناممکن کم و بیش ہو جائے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ
پنجاب کی وزارت اعلیٰ بہرحال نون لیگ کو تو نہیں دینا چاہیں گے یا پیپلز پارٹی کو. اگر ان کو نہ دیں تو پھر پرویز الہی پر گزارا کرنا پڑے گا. اس لیے پرویز الہی اگر ریزائن نہیں کرتا، ویسے اب تو کہتے ہیں، یا ڈیزالو نہیں اسمبلی کرتا، تو اس کے خلاف صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ عدم اعتماد لایا جائے، یا فیڈریشن جو ہے اس پر ایمرجنسی امپوز کرے، پنجاب اسمبلی کو ڈسمس یا سسپینڈ کر دے وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے اس صورت میں خان صاحب کی تو نہیں وہ پھر بنیں گی. تو اگر عدم اعتماد لائیں تو پھر ظاہر ہے پرویز الہی کی پارٹی تو عدم اعتماد میں شامل نہیں ہوگی، تو پی ٹی آئی عدم اعتماد بھی نہیں کر سکتی اپنے طور پر، اور جو اپوزیشن ہے ان کے پاس ظاہر ہے اس وقت ممبرز ہی نہیں ہوں گے، اسی وجہ تو پرویز الہی بنے گی. اس لیے اور پرویز الہی کو یہ پتہ ہے کہ نیکسٹ الیکشن جب بھی ہوں گے وہ تو وزارت اعلیٰ کا خواب ہی دیکھتے رہ جائیں گے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن گئے تو یہ ایک مجبوری بن جائے گی کہ وہ بہرحال اپنا سال لگائیں گے، اور پھر اگست تک اگلے سال وہ چیف منسٹر شپ ان کی بظاہر حالات ہیں کہ وہ رہے گی. اگر وہ رہے گی تو ظاہر ہے پھر الیکشن نہیں ہوں گے، کہ اگر پنجاب اسمبلی کا الیکشن نہ ہو تو پھر گویا یہ بڑا کم چانس ہے کہ پاکستان میں ایسا کم ہی ہوا ہے کہ بلکہ نہیں ہوا، یعنی یہ جو موجودہ پاکستان ہے اس والے سے، کہ قومی اسمبلی کے الیکشن نہ ہوں اور صوبائیوں کے ہو جائیں، یا صوبائی کے نہ ہوں اور قومی کے ہو جائیں جنرل الیکشنز. تو اس وجہ سے یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہے، بڑی کنفیوزڈ صورتحال ہے. لیکن 22 تاریخ کو کس حد تک ایک فیز اس کا کلیئر ہو جائے گا. لیکن ان ساری باتوں میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ بہرحال ہمارے ججوں نے کسی کی شے پر، کسی یا اپنی خواہش پر کہ لچ تلنے کے لیے ہم آخر پیدا کیوں ہوئے ہیں جو پاکستان میں عدم استحکام ہماری موجودگی میں بھی نہ ہو، تو ہم ان کے پیدا ہونے کا فائدہ کیا ہے. تو اس لیے انہوں نے بہرحال پاکستان پر مہربانی کی ہے کہ غیر یقینی صورتحال آئین میں سے کھود کے نکالیے، آئین میں سے مٹی نکال کے باہر رکھیے اور غیر یقینی صورتحال اس میں انسرٹ کیے. بظاہر نام دیا گیا ہے کہ وہ اسٹیبل بنانا چاہ رہے ہیں. یعنی یہ عجیب بات ہے کہ ان کی ڈکلیئرڈ خواہش اگر لیں تو وہ یہ ہے کہ وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، لیکن ان کے اعمال یا ان کے احکامات کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان آئندہ کم از کم سال کے لیے ڈی اسٹیبل ہو گیا ہے، انسٹیبل ہو گیا. تو یہ دیکھ لیں کہ یعنی اتنے پرموٹیشن اور کمبینیشن بن چکے ہیں فیڈریشن پنجاب، اور کہ کہیں بھی یعنی اگر بالفرض وہ حمزہ شہباز کو ریٹین کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو پھر بھی یعنی خاصی آکورڈ صورتحال ہوگی کہ بظاہر جو ہیں وہ ایم پی اے یا ایم این ایس جو ہیں زیادہ جو اس وقت موجود ہیں تو وہ پارٹی باہر ہوگی اور شور و غوغا جاری رہے گا. تو اگر پرویز الہی بن جائے تو پھر بھی ایک عجیب صورتحال ہوگی. اور امیڈیٹ آپ کو پتہ ہے کہ محض یعنی پہلے کچھ استحکام ہوا تھا روپے کی پرائس میں، ویلیو میں، اب جو ہی یہ الیکشن کا رزلٹ آیا ہے فوراً 7 روپے کم ہو گئی ہے کہ زیادہ ہو گئی ہے ڈالر کی ویلیو. تو اس کا مطلب 117 کے قریب پہنچ گئی، 110 سے، یعنی 7 روپے اوور نائٹ جمپ ہوا ہے. یہ انسٹیبلٹی کا نسخہ بہرحال کامیاب ہو رہا ہے. تو سلوٹ ہم کرتے ہیں ججز کو کہ جنہوں نے اتنی محنت کر کے اس پاکستان کی جو بیڑا غرق ہے اس کرنے میں اپنا حصہ بقدر جسہ بلکہ اس سے بڑھ کے ڈالا ہے. تو دیکھتے ہیں جی 22 تاریخ کو پھر کیا چاند چڑھتا ہے. بظاہر تو پرویز الہی ہی اس چاند کا نام ہے، تو دیکھتے ہیں انہونی ہوتی ہے یا ہونی ہوتی ہے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کروں گا، وہ تازہ ہے، اسی سیاق و سباق میں ہے، یہ جو الیکشن ہوئے اور ان کے نتائج ہے. تو اجازت چاہتا ہوں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، عافیت سے رکھے. تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہوں تو نہ صرف یہ کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ہمیں ٹویٹر پر کچھ جو دوست ہیں وہ بھی فالو کریں، اور فیس بک پر بھی ہے، اور یہ ساتھ لکھا ہوا آتا ہے اسکرین پر، آپ نے دیکھا ہوگا. تو اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.